فی قصۃ اصحاب الکہف وما فیہا من العبر والحکم، سورۃ الکہف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا وَلَا مُرْشِدًا۔ یہ قصہ اصحاب الکہف کا جو صحیح واقعہ ہے اور جو سبب ہے بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ کچھ مکے کے کفار نے مشورہ کیا کہ ہم لوگوں کے پاس علم کتاب نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہ 600 سال کی جو مدت ہے یہ زمانہ فترت ہے۔ ما جاءہم من نذیر، ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا مکے والوں کے پاس۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم مدینہ منورہ جا کر احبار یہود سے، جو یہود کے علماء ہیں ان کے پاس چونکہ علم تورات ہے، ان سے پوچھیں کہ وہ ہمیں حضور کے بارے میں فیصلہ بتلائیں کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہم بلا وجہ مخالفت کر رہے ہیں، اور خدا نہ کرے آپ نبی نہیں ہیں تو پھر ہمیں مقابلہ کرنے کا حق ہے۔ تو انہوں نے اپنے چند آدمی، معتمد آدمی، سمجھدار آدمی مدینہ منورہ بھیجے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہودیوں کے کچھ علماء عمرے کے لیے آئے تھے تو ان سے مکے میں پوچھا۔ بات ایک ہے، مقصد یہ ہے کہ ان سے پوچھا کہ بھئی ہمارے خاندان میں آج تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، یہ پہلا شخص ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اب ہم تو سمجھ نہیں سکتے، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہود چونکہ بڑی مکار قوم ہے، عیار قوم ہے، حالانکہ ان کو پورا پتہ ہے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے بندے کو اپنی اولاد میں شک نہیں، ان کو حضور کی صداقت میں کوئی شک نہیں تھا۔ ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اس لیے جب عبداللہ ابن سلام جو احبار الیہود میں حبر تھے، بڑے عالم تھے، بلکہ ان کا لقب حافظ التورات تھا، تورات کے حافظ تھے،
اللہ نے ان کی قسمت کھول دی، وہ اسلام لے آئے۔ تو ایک دن امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ علیہ السلام اب تو تم الحمدللہ اسلام لے آئے، ہمارے بھائی ہو، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ اسلام لانے سے پہلے تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت و رسالت و صداقت پر کوئی شک تھا یا یقین تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے جو جواب دیا، علماء کہتے ہیں کہ اسے ماء الذہب یعنی سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، نشک فی ابنائنا، ہمیں اپنی اولاد میں تو شبہ ہو سکتا ہے لیکن حضور کی نبوت میں شبہ نہیں۔ اولاد میں شبہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے عورت نے گناہ کیا ہو، ہمیں کہے آپ کا بیٹا ہے، وہ بیٹا کسی اور کا ہو، تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ کون عورتوں پہ پہرے بٹھا سکتا ہے جب تک اللہ ان کو عزت کی حفاظت کی توفیق نہ دے؟ تو انہوں نے کہا عورت کی بات میں ایک عورت کی بات ہے نا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے اور میں نے خیانت نہیں کی، اور تو کوئی دلیل نہیں نا۔ کبھی اعضاء بندے کے ملتے ہیں، شکل ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی انسان بچہ جو ہے باپ کی شکل ہوتا ہے، کبھی بچہ ماں کی شکل ہوتا ہے، کبھی دونوں کے اعضاء ہوتے ہیں، کبھی نہ باپ کی شکل ہوتا ہے نہ ماں کی شکل ہوتا ہے، نانا دادا میں سے کسی خاندان کی شکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ وہ تو ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں نا ماں سوا عورت کے کہ میں نے خیانت نہیں کی، لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں تو تورات ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی گواہی ہے۔ تورات میں واضح موجود ہے کہ مولدہ بمکہ ومبعث ومہجرہ الی یثرب، کہ حضور کی پیدائش مکے میں ہوگی، ہجرت مدینے کی طرف کریں گے۔ انہ یاکل الہدیۃ ولا یقبل الصدقہ، ہدیہ تو قبول فرماتے ہیں لیکن صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ ما بین کتفیہ علامت النبوت، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان پچھلے حصے میں مہر نبوت کی بھی علامت ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اوپر سے نیچے آ رہے ہوں، اور یہ بھی ان کی علامت لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا قد مبارک جو ہے نہ تو بہت لمبا ہے نہ بہت چھوٹا ہے، یعنی اتنا قد لمبا نہیں کہ عیب لگے، نہ اتنا چھوٹا ہے کہ اعتراض ہو، بلکہ درمیانی خوبصورت قد ہے جو مائل ہے لمبائی کی طرف۔ یہ بھی تورات میں لکھا ہے، اور یہ علامت بھی لکھی ہوئی ہے کہ سرما پہننے کے بغیر بھی آپ کی آنکھیں مبارک جو ہے واقعال العینین، آپ کی آنکھیں ایسی ہوتی تھی جیسے سرما آلود ہوں۔ اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے تورات کے اندر کہ آپ جو ہیں بالکل نرم خو ہیں، محبت اور الفت سے بات کروانے والے ہیں، آپ کے اندر نہ غصہ ہے نہ تیزی ہے نہ جھگڑا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں خود یہ صفت بیان کی ہے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، میرے محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے اور آدمی کو جھڑک دیتے تو یہ سب بھاگ جاتے ہیں آپ سے۔ یہ آپ کی محبت ہے، شفقت ہے کہ ہر صحابی کو یہ سمجھ ہوتی تھی کہ مجھ سے حضور زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی کے دل میں یہ گمان تھا کہ بھی حضور کی محبت مجھ سے زیادہ ہے۔ تو یہ بھی تورات میں لکھا ہوا ہے۔
اور یہ بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ دعوی نبوت فرمائیں گے تو ان کا خاندان ان کا مخالف ہوگا. اسی لیے عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ الاقارب کالاقارب. وہ کہتے ہیں اقارب الف کے ساتھ لکھو تو اقربا ہے نا رشتہ دار، اگر عین کے ساتھ لکھو اقارب تو اس کا معنی ہوتا ہے بچھو. تو وہ کہتے ہیں کہ رشتہ دار تو بچھو ہوتے ہیں، انہیں تو ڈنگ مارنا ہی ہوتا ہے. یہ تو اقارب جو ہیں اقارب ہوتے ہیں. میرے ہم استاد سے فوت ہو گئے، اللہ ان کا پر وہ ایسی بات ہوئی نا تو ایک دن میں نے کہا میرے رشتہ داروں نے بڑا تنگ کر رکھا ہے. انہوں نے کہا مکی صاحب رشتہ دار اچھے ہوتے تو حضور کے نہ ہوتے، آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ آپ یہ غم نہ کیا کریں، ان کو کرنے نہیں تکلیف دیتے. رشتہ دار انہوں نے کہا اگر کسی کے اچھے ہوتے تو پھر میرے مدنی سے زیادہ کس کے اچھے ہو سکتے. لیکن سب سے بڑی دشمن کون تھے؟ جو رشتہ دار تھے. ابی لہب، عتبہ، طیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن المغیرہ، ابی جہل، یہ سب لوگ مخالف تھے. تو بہرحال یعنی تورات میں بالکل واضح علامات موجود تھی. لیکن یہودی مکہ نے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے مکے والوں کو بتا دیا کہ بھئی وہ تو سچا نبی ہے تو پھر ہماری بات تو رہ گئی نا، ہماری بات تو اکھڑ گئی. انہوں نے کہا ایسا کریں کہ تم سمجھدار لوگ ہو، چلو تمہارے پاس کتاب نہیں آئی، نبی نہیں آیا، لیکن عقل تو ہے نا. مکے والے سمجھدار تو بڑے تھے نا، اسی لیے تو ابی جہل لعنت اللہ علیہ اپنے آپ کو ابی الحکم کہلاتا تھا کہ فیصلوں کا باپ. اتنے ٹھیک ٹھاک فیصلے کرتا تھا بدبخت کہ ساری دنیا اس کے فیصلوں پہ اعتماد کرتی تھی. انہوں نے کہا ہم آپ کو 3 باتیں بتاتے ہیں، گویا کہ یہ امتحان ہے نبوت کا. اگر تو ان 3 سوالوں کے حضور پاک جواب دے دے تو پھر بھی وہ نبی نہیں ہے، اور اگر تینوں سوالوں کے جواب نہ دے سکیں پھر بھی نبی نہیں ہے. اگر 2 سوالوں کا جواب دے دیں اور 1 کا جواب نہ دیں پھر وہ سچے نبی ہیں. اور انہوں نے کہا وہ سوال یہ ہیں، ایک تو آپ سے یہ پوچھو کہ یہ روح کیا چیز ہے. کہتے ہیں نا جی بندے سے روح نکل گئی، اور جی روح علیین میں چلی گئی، اور جی کافر کی روح سجین میں چلی گئی. یہ روح کیا ہے؟ اور موت کا معنی یہی ہے کہ انقطع روح عن الجسد، کہ جب روح جسد سے نکل جائے. جب تک روح اندر ہے موت نہیں ہے، روح نکلی موت آ گئی. تو انہوں نے کہا یہ بتلائیں کہ روح ہے کیا چیز، کس چیز کا نام روح ہے. نمبر 1. نمبر 2 سوال ان سے یہ کریں کہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے ملک کے بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر انہوں نے ہجرت کی اور دور دراز کسی ملک کے پہاڑوں کے غاروں میں جا کے چھپ گئے. وہ کون تھے؟ یہ دوسرا سوال. اور تیسرا سوال آپ سے یہ کریں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے زمانہ قدیم میں جو مطلع شمس تک بھی پہنچا ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب الشمس تک بھی پہنچا ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے. وہ کون تھا؟ یہ 3 سوال کریں. اگر وہ جواب تینوں کا دے دیں پھر بھی نبی نہیں، نہ دیں پھر بھی نبی نہیں. 1 سوال کا جواب نہ دیں لیکن 2 کا دے دیں تو کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ سوالات رکھے.
حضور نے فرمایا کہ غدن، کل جواب دوں گا۔ یہاں سے اپنے عقائد کی اصلاح کر لیا کریں کہ اگر انبیاء یا حضور مدنی سرکار عالم الغیب ہوتے تو یہ تو نہ فرماتے کہ کل جواب دوں گا۔ عالم الغیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دن اس کو غیب ہوتا ہے، ایک دن نہیں ہوتا۔ آپ نے اسی لیے کہا تھا کہ بھئی جب تک اللہ وحی نہ بھیجے، جبریل نہ آئے تو میں تو جواب نہیں دے سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ غدن، میں کل جواب دوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کل جواب دیں۔ صحیح احادیث میں حضور فرماتے ہیں ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، جبریل آتا ہی نہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جبریل کا آنا یا وحی کا آنا جو ہے وہ بھی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اللہ چاہے تو بھیجے، چاہے تو نہ بھیجے۔ یہ تو آپ کے پیر ہیں نا ماشاءاللہ، گردن جھکاتے ہیں تو ان کو ساری خبریں آ جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تک دنیا میں جہالت ہے نا جی، اس وقت تک پیری کا زور نہیں ٹوٹ سکتا۔ چشم عالم کو کور رہنے دے اور میری پیری میں زور رہنے دے۔ جب علم آ جاتا ہے نا پھر پیری ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے باپ دادا پیروں کے پاؤں پڑتے تھے نا، آپ کے لڑکے جو پڑھ گئے ہیں چاہے وہ انگریزی بھی پڑھ گئے وہ پاؤں پہ آتے نہ رہیں۔ علم آ گیا، چاہے وہ انگریزی کا ہو۔ پہلے جہالت تھی۔ حضور نے فرمایا کہ جب 3-4 دن گزر گئے اور روزانہ قریش کے آدمی آ جائیں کہ آپ نے فرمایا تھا کل جواب دوں گا، آج تو کئی دن گزر گئے، حضور فرماتے ہیں قریب تو کربتن ما قریب تو قطن فی حیاتی، مجھے اتنی تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، صدمہ ہوا، مجھے زندگی میں ایسا صدمہ کبھی نہیں ہوا۔ کہ دشمن سوال کا جواب مانگ رہا ہے اور میں جواب نہیں دے سکتا۔ کل میں نے کہہ بھی دیا ہے کہ کل جواب دوں گا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں حضور میں مکے سے نکل جاتا تھا پہاڑوں کی چوٹیوں۔ اس تصور سے بھی کہ پہلا وحی بھی تو پہاڑ پہ آئی تھی نا، غار حرا پہ، اب شاید وہاں چڑھنے سے وحی آ جائے۔ یہ جو بات کہتے ہیں نا جی حضور خودکشی کا ارادہ کرتے ہیں، یہ غلط بات۔ خودکشی تو حرام میں ہوتا ہے، اللہ کے نبی ایسے ارادے سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ انتظار تھی وحی، جیسے چاند دیکھنا ہو تو آپ اونچی جگہ پہ چڑھ جاتے ہیں۔ کئی دنوں کے بعد جبریل علیہ السلام وحی لے کے آئے، تشریف لے آئے۔ بعض روایات میں ہے کہ تقریباً 15 دن کے بعد۔ سب سے پہلے تو اللہ کی طرف سے عتاب آیا، تنبیہ آئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے محبوب یہ کیا آپ نے کہہ دیا کہ میں کل جواب دوں گا؟ آپ کے ہاتھ میں جواب ہے۔ کبھی نہ کہا کریں گے میں کل یہ کام کروں گا، ہمیشہ کہا کریں کہ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو میں کروں گا۔ اگر آپ استثناء فرما دیتے، انشاءاللہ کہہ دیتے تو ہی وحی ہم اسی وقت بھی اتار دیتے۔ اس کے بعد اللہ نے آپ پر یہ سورۃ الکہف نازل فرمائی۔ یہ سورۃ الکہف جو ہے نا، یہ بڑی شان والی سورت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اس کو ایک دفعہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی نور سے بھر دیتے ہیں اور قیامت میں بھی اس کے آگے نور۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔
جب دجال کا فتنہ ختم ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے دجال کیا کر سکتے ہیں؟ تو سورۃ الکہف کی تلاوت جو ہے خاص طور پہ جمعہ کے دن، اب یہ ضروری نہیں ہے جمعہ سے پہلے پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، یعنی اسی جمعہ کے دن میں تلاوت کریں۔ ایک تو سورۃ الکہف کی جمعہ کے دن تلاوت کیا کریں، اور ایک حضور پہ جمعہ کے دن درود شریف زیادہ پڑھا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن درود زیادہ پڑھا کرو، تمہارا درود یہ پیش کیا جاتا ہے، اور یاد رکھیں پیش زندہ کو کیا جاتا ہے، مردہ کو تو نہیں کیا جاتا۔ درود پیش کیے جانے کا کیا مطلب؟ جب آپ نعوذ باللہ ہیں مردہ، پیش کس کو کیا جاتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، انبیاء اپنے قبروں پہ اپنی امت کے آنے والے درود بھی سنتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے سورۃ الکہف نازل فرما دی، اور اس میں بتلایا کہ میرے محبوب یہ جو چند نوجوان تھے نا جی، بادشاہ نے ان کو شرک پہ مجبور کیا کہ مجھے خدا مانو۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں خدا نہیں مانتے، ہم تو اس کو خدا مانتے ہیں جو تیرا بھی خدا ہے اور کائنات کا بھی خدا ہے۔ اس نے ان کو مہلت دی، وہ مہلت میں نوجوان تھے اکٹھے ہو کر نکل جاؤ، یہ تو ہمیں پھانسی دیں گے۔ وہ وہاں سے نکل گئے، اور ایک پہاڑ کی چوٹی کے اندر غار تھی، اس غار میں آ کے وہ اس لیے بیٹھ گئے کہ بھی اب اللہ کے سوا تو کوئی سہارا ہے نہیں، بس اس غار میں بیٹھ جاؤ جب تک زندگی ہے، جب نہیں ہے تو موت آ جائے گی۔ قرآن مقدس کا اپنا ایک اسلوب بیان ہے، یاد رکھو۔ ایک تو قرآن ان جگہ کا نام نہیں لیتا، کیوں؟ کوئی جغرافی کی کتاب تھوڑی ہے کہ جگہ کا نام لے، یہ تو کتاب ہدایت ہے، اور واقعے سے ہدایت پکڑو۔ اور دوسرا قرآن ان بندوں کے نام بھی نہیں لیتا جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے، کہ تمہیں نام سے کیا غلط ہے۔ اس لیے قرآن میں اِذَا وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، فتیت نوجوان، بس بھی ان کے نام کیا ہیں، کس قبیلے سے تھے، قرآن نے اس کے بارے میں کوئی بات۔ اچھا وہ کہف غار جو تھی وہ کہاں تھی، اس کا بھی قرآن نے کوئی ذکر نہیں۔ خیر آج کل ہماری برادری مولوی حضرات ہیں، ان کا بڑا گہرا مطالعہ ہے، ان نے اصحاب کہف کے نام بھی ڈھونڈ لیے ہیں ماشاءاللہ، اور پھر ساتھ ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ اصحاب کہف کے نام جو ہے نا، وہ اگر کاغذ پر لکھ کر جس کو جن ہو دکھاؤ تو جن حاضر ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے باتیں گھڑتے ہیں، خدا کو کیا جواب دیں۔ بھئی جب قرآن نے نام نہیں لیا، سرکار دو عالم نے نام نہیں لیا، صحابہ نے نام نہیں لیا، تو اگر اسرائیلی روایات کے اندر کوئی نام ملتے ہیں تو اللہ عالم ان کا کیا اعتبار ہے؟ اسرائیلی روایات تو بالکل 100% جھوٹی ہوتی ہیں۔ اب ان کا پھر تفصیل سے اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے وہاں غار میں پناہ لی، اور اللہ نے ان کا ایسا انتظام کر دیا کہ سورج جب چڑھتا تھا نا تو ان کے ایک طرف سے نکل جاتا تھا، اور جب شام کو ڈھلتا تو پھر دوسری طرف سے نکل جاتا، یعنی نہ تو صبح کو ان کو دھوپ ستائے اور نہ شام کو دھوپ ستائے، لیکن روشنی بھی پہنچتی رہے۔ وہ ایک درمیان غار کے ایسے حصے میں تھے کہ سورج یمین سے جا رہا ہے، شمال سے جا رہا ہے، ان کو تکلیف نہیں ہو رہی۔
اور دوسرا قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کان بند کر دیے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، کان کیوں بند کر دیے؟ تاکہ بالکل سو جائیں، آدمی کو ڈسٹرب آواز کرتی ہے، سب سے پہلے کان سنتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو کان میں آواز، پھر آدمی آنکھ کھولتا ہے۔ اسی لیے ساؤنڈ پروف کمرے بنائے جاتے ہیں تاکہ کوئی آواز ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، لیکن قدرت کا اپنا نظام ہے، انہوں نے غار کے اندر ان کے کان بند کر دیے، ساؤنڈ پروف کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ نیند کیسی تھی یاد رکھیں کہ 309 سال سوتے رہے۔ اگر اصحاب کہف بغیر کھائے بغیر پیے 309 سال تک زندہ ہیں، سو رہے ہیں، انبیاء نہیں زندہ رہ سکتے؟ کہتے ہیں جی انبیاء کہاں سے کھاتے ہیں؟ وہ اللہ بھیجتے ہیں، اِنَّ رَبَّهُمْ يَرْزُقُونَ۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اصحاب کہف کا مکمل قصہ اللہ نے سورۃ الکہف میں بیان کیا، حضور نے قریش کو سنایا۔ اور جو دوسرا بادشاہ تھا اس کے بارے میں بھی اللہ نے بتا دیا، یسألونک عن ذی القرنین، اللہ نے فرمایا اس کا نام ذی القرنین تھا، وہ مطلع شمس میں بھی پہنچا، وہ مغرب شمس میں بھی پہنچا، اور یہ وہی ذی القرنین ہے جس نے سد یاجوج ماجوج بنائی اور یاجوج ماجوج کا راستہ روکا۔ یہ بھی واقعہ آ گیا۔ تو حضور نے قریش کو دو چیزوں کا تو بڑا واضح سوال جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا حضور ایک سوال باقی ہے روح کا، فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ ان کو روح میرے رب کے امر کا نام ہے، وہ خلق نہیں امر ہے۔ جب ہے ہی امر تو اس پر ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ وہ ایک ایسی لطیف چیز ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ تم جتنا علم دیے گئے ہو تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ہے، تھوڑا سا ایک علم ہے۔ جب قریش کو حضور پاک نے یعنی دو سوالوں کا جواب مفصل دے دیا، ایک کا نہ دیا، تو اب قریش کہنے لگے یار وہ اگر یہودی علماء کی بات ماننے آئیں تو آپ سچے نبی، لیکن اب ہمارا مقابلہ ہے تو ہم کیسے مانیں؟ ضد کا تو کوئی علاج نہیں نا۔ ایک جہل ابو جہل لعنہ اللہ تعالیٰ ایک سردار کے ساتھ طواف کر رہا تھا، یہ نہ کہا اگر ہم نے طواف کر لیا عمرہ کر لیا، ہم نے آپ 20 دن یہاں رہے اعتکاف میں، ابو جہل کی تو ساری زندگی مکے میں گزری، پھر کیا ہو گیا؟ تم نے تو ایک آدھا عمرہ طواف کیا ہوگا، وہ تو بدبخت ہر سال حج کرتا تھا، تم تو یہاں الحمدللہ مانگے تانگے کی روٹی کھاتے ہو، وہ تو 100 اونٹ ذبح کر کے عمرے والے اور حاجیوں کو کھلاتے تھے، شرید بنا کے کھلاتے تھے۔ حضور کے دادا تھے ہاشم، اسی لیے شرید ہاشم کتابوں میں معروف ہے۔ تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، طواف کر لیا ہم نے جناب، اللہ پاک جی ہمیں ہر سال بلا لیتے ہیں، حضور بلا لیتے ہیں، لیکن زندگی سود کھاتے گزرتی ہے، یعنی حضور حرام خوروں کو بلاتے ہیں۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ پہلے حلال کھانا تو سیکھو، پھر اگر ایک گھڑی مکے مدینے کی مل جائے تو تیری ساری زندگی سے بہتر ہے۔
اگر رزق حرام ہے اور عقیدہ غلط ہے 100 حج کرو دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. اب ابو جہل طواف کر رہا تھا، وہ بھی سردار تھا قبیلے کا، اس کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، اس نے کہا کہ شام ایک بات بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ مکے میں کوئی اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے، تم جانتے ہو؟ خود نے کہا سردار ایسی بات کر رہے کہ ہم نہیں جانتے، پھر کون جانتا ہے؟ ہمارے قبیلے ہی سے تو ہے، وہ قریش سے تو ہیں، وہ بطن بنو ہاشم سے ہیں. اچھا تم جانو؟ جاننے کی کیا بات ہے بھائی، وہ تو ہمارے اپنے خاندان کا ایک فرد ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا وہ سچا نبی؟ اب ابو جہل، دیکھو ابو جہل ہے، کافر ہے، آگے پیچھے دیکھا کہ جھوٹ کیسے بولے، یعنی کافر بھی جھوٹ بولتے ہوئے گھبراتا تھا. آج وہ سب سے بڑا لیڈر ہی وہ ہوتا ہے جو بڑا جھوٹ بولتا ہے. آج کل ہم لیڈر اسی کو کہتے ہیں جو جھوٹ کی پیداوار ہو اور جھوٹ میں جس کا گزارا ہو. اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ اور کوئی سن تو نہیں رہا. اس نے کہا بات یہ ہے، دیکھو تم سردار ہو، ہمارے بھائی ہو، سچی بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ سچا نبی ہے. دیکھو یہ ابو جہل تصدیق کر رہا. اچھا آگے بھی سردار تھا، عام آدمی تو نہیں تھا نا. انہوں نے کہا اچھا تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ سچا ہے؟ دلیل کیا ہے سچائی کی؟ انہوں نے کہا یار عجیب آدمی ہو، ولد فینا ولبث فینا وعاش فینا 40 سنۃ، ہمارے اندر، ہمارے شہر میں، ہمارے گھر میں، محلے میں پیدا ہوئے، 40 سال زندگی گزاری، کسی بندے پہ جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا؟ سچا. انہوں نے کہا اچھا اگر سچا نبی ہے پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا یہی تو ضد ہے ہماری، ان کے قبیلے کا اور ہمارا جھگڑا ہے. منا امیر و منہم امیر، کبھی ہم امیر بنتے ہیں کبھی وہ امیر بنتے ہیں. اب ان کے خاندان میں نبوت آ گئی تو ہم کیا کریں؟ ہم نبی تو بن نہیں سکتے. تو اب مقابلہ یہ ہے کہ ہم مانیں گے نہیں. تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے صحیح جواب عطا فرما دیے. لیکن یاد رکھیں کہ نہ ہی اصحاب الکہف کا قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث صحیح میں ذکر ہے. بعض روایات اسرائیلیہ میں نام ہے، لیکن لا نصدق ولا نکذب. اللہ اعلم.